اس ویڈیو میں ہم جانیں گے رسول کسے کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس عمر میں رسول بنے، آپ پر پہلی وحی کیا نازل ہوئی۔ رسول ہوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب آدمی کی سمجھ بوجھ پوری اور عقل پختہ ہو جاتی ہے، شروع جوانی کی خواہشیں مر چکی ہوتی ہیں، دنیا کا اچھا برا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی عمر اس کے لیے مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رسول اور قاصد بنائے اور جاہلوں کے سکھانے اور نادانوں کے بتانے کے لیے اس کو ان کا استاد مقرر فرمائے۔ اللہ اپنے رسولوں کو فرشتوں کے ذریعے سے اپنی باتوں سے آگاہ فرماتا ہے اور اپنا کلام ان کو سناتا ہے۔ وہ رسول فرشتے سے خدا کا کلام سن کر خدا کے بندوں کو وحی سناتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے رسول کے منہ سے خدا کا کلام سن کر خدا کی بات مانتے اور اس کے حکم پر چلتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، پیار کرتا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کا انعام دیتا ہے اور ان پر اپنی برکت اتارتا ہے، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی روح کو آرام اور چین نصیب کرتا ہے، اور قیامت کے بعد جب پھر سب لوگ جی کر اٹھیں گے تو نیک لوگوں کو اللہ وہاں ہر طرح کی خوشی نصیب کرے گا۔ وہ بادشاہوں سے بڑھ کر وہاں ہر طرح کا آرام اور چین پائیں گے۔ یہ بادشاہوں سے بڑھ کر آرام اور چین جہاں ملے گا اس کا نام بہشت ہے، اور اسی کو جنت بھی کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس رسول کی بات نہیں مانتے اور خدا کے کلام کو نہیں سنتے اور اس کے حکموں پر نہیں چلتے، وہ اس دنیا میں بھی دل کا چین اور روح کا آرام نہیں پاتے، اور مرنے کے بعد خدا کی خوشنودی سے محروم رہتے ہیں، اور قیامت کے بعد وہ دکھ، درد اور سزا پائیں گے کہ وہ ایسی تکلیف کبھی نہیں اٹھائی ہوگی، اور وہ مقام جہاں ان کو یہ سزا ملے گی وہ دوزخ ہے، جس کو جہنم بھی کہتے ہیں۔ جس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین و آسمان بنایا، طرح طرح کے اناج، میوے اور پھل پیدا کیے، پہننے کو رنگ برنگ کے کپڑے بنائے، زمین میں قسم قسم کے سبزے اور پھول اگائے، جس نے انسان کے چند روزہ آرام کے لیے یہ کچھ بنایا، کیا اس نے ان کے ہمیشہ کے آرام کا سامان نہ کیا ہوگا؟ جس طرح اس دنیا کے قاعدے قانون بنانے اور سکھانے کے لیے استاد، طبیب اور ڈاکٹر بنائے ہیں، اسی طرح اس دنیا کے قاعدے اور قانون بنانے کے لیے رسول اور پیغمبر بنائے۔ اور جس طرح اس دنیا کے استادوں اور ڈاکٹروں کا کہنا اگر ہم نہ مانیں تو ہم کو دنیا میں اپنی نادانی اور جہالت سے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اسی طرح اگر ہم اپنی نادانی اور جہالت سے رسولوں اور پیغمبروں کا کہنا نہ مانیں تو اس دنیا میں ہم بڑی تکلیف اٹھائیں گے۔ اللہ کے سارے احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو اپنی باتوں کو سمجھانے اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ آدم کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر زمانے میں اور ہر قوم میں خدا کے یہ رسول آتے رہے۔ سب سے پیچھے سب رسولوں کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کے بعد پھر کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں، کیونکہ خدا کی بات پوری ہو چکی اور خدا کا پیام ہر جگہ پہنچ چکا۔ وحی ہمارے رسول کو 40 برس کی عمر میں جب اللہ نے رسول بنانا چاہا، اس سے پہلے آپ کو اکیلے رہنا بہت پسند تھا۔ کئی روز کا کھانا لے لیتے اور مکے کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں جس کا نام حرا تھا چلے جاتے اور اللہ کی باتوں پر غور کرتے۔ دنیا کی گمراہی اور عرب کے لوگوں کی یہ بری حالت دیکھ کر آپ کا دل دکھتا تھا۔ آپ اس غار میں دن رات خدا کی عبادت اور سوچ میں پڑے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کا وہ فرشتہ جو اللہ کا کلام اور پیام لے کر رسولوں کے پاس آتا ہے اور جس کا نام جبرائیل ہے، نظر آیا۔
اس فرشتے نے خدا کا بھیجا ہوا سب سے پہلا پیام، جس کو وحی کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ خدا کی بھیجی ہوئی پہلی وحی یہ تھی، اپنے اس خدا کا نام پڑھ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ تیرا خدا بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ اس وحی کا آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کی تعلیم کا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا۔ نادانوں کو بتانا، انجانوں کو سکھانا، اندھیرے میں چلنے والوں کو روشنی دکھانا اور بتوں کے پجاریوں کو خدائے پاک کے نام سے آشنا کرنا آپ کا کام ٹھہرایا گیا۔ آپ کا دل اس بوجھ کے ڈر سے کانپ گیا۔ اسی حالت میں آپ گھر واپس آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ غریبوں پر رحم فرماتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں اور جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو یوں نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے ہاں لے گئی۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کے رسول سے یہ سارا ماجرا سنا تو کہا کہ وہی خدا کا فرشتہ ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ پھر کہا، اے کاش میں اس وقت طاقتور اور تندرست ہوتا جب تمہاری قوم تم کو تمہارے گھر سے نکالے گی۔ آپ نے پوچھا، کیا ایسا ہوگا؟ ورقہ نے کہا کہ جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں اس کو لے کر آپ سے پہلے جو بھی آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کیا۔ اتفاق یہ کہ اس کے کچھ ہی روز کے بعد ورقہ نے انتقال کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع ہی کیا تھا کہ اللہ کا یہ حکم آیا۔ ترجمہ: اے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑا ہو جا، پھر ڈر سنا اور اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی کو چھوڑ دے۔ اس وحی کے آنے کے بعد آپ پر فرض ہو گیا کہ خدا پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو خدا کی باتیں سنائیں، رب کی بڑائی بولیں اور ناپاکی اور گندگی کی باتوں سے بچیں اور بچائیں۔